السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ زنیرہ سجاد۔ علمی سٹی میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علمی سٹی لاتا ہے روزمرہ کی بنیاد پر آپ کے لیے کچھ انٹریکٹیو پروگرامز، جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں اور موٹیویٹ ہو سکیں۔ آج بھی ایسے ہی منفرد ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ اسپیکر کا تعارف کراتی چلوں، جن کا نام ہے محمد حنیف ملک صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنیں خیریت میں ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ تو سر جو ہے ان کی کوالیفیکیشن MBA ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے PTI بحرین کے۔ اس کے علاوہ قطر میں انہوں نے 4 سال سرو کیے ہیں اور اس کے بعد بحرین میں 11 سال سے یہ HR ایڈمنسٹریشن مجھے بہت وسیع لگتا ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ تو میں اپنی آڈینس کو اپنے ٹاپک کے بارے میں بھی بتاتی چلوں کہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بیرون ملک میں جو مقیم ہے پاکستانی، ان کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیسے کھولیں۔ تو سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ واٹ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ؟ تھینک یو سو مچ زنیرہ سجاد اینڈ علمی سٹی۔ یہ بڑا اچھی کاوش ہے کہ دیکھیں 8.8 ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں، اس میں سے ایک ایشو یہ تھا کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ہونا۔ ہم جتنے بھی یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو اگر کسی اپنے گھر میں پیسے بھجوانے ہیں یا منی ٹرانسفر کرنی ہے، ان کو کافی زیادہ مشکلات تھیں۔ وہ پروسیس میں جانے کے لیے، ان کو ٹائم نکالنے کے لیے یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش ہے۔ انہوں نے ایک ڈیجیٹلائز کر دیا ہے کہ وہ اپنا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں، اس میں اپنی اماؤنٹ رکھیں، یہاں سے پھر جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اپنی فیملی کو بھیجیں، یوٹیلٹیز یا جو بھی بلز ہیں، جیسا کہ یہ ڈے بائی ڈے امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھی کاوش ہے اسپیشلی فار اوورسیز پاکستانیز۔ میں ٹوٹل اگر بتاتا جاؤں کہ 8.8 ملین ٹوٹل ہیں۔ گلف کی اگر بات کریں 4.7 ملین لوگ ہیں جن کی یہ ضرورت تھی، جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جو ابھی ہو گیا۔ الحمدللہ، چلو جو ہو گیا بہت اچھا ہو گیا۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ گفٹ ہے فرام پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں سارے اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ڈیجیٹلائزیشن آپ کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ دینے ہیں۔ جو اس کی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ آپ دیں گے، آٹومیٹیکلی آپ کے جو لنکڈ بینک ہیں ان میں یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ بینک کا نمائندہ آپ کو کال کر کے ویریفائی کرے گا، ڈیٹیل ساری شیئر کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ جب اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اس میں آپ اپنی جو رقم ہے باہر سے وہاں شفٹ کر سکتے ہیں، اور وہی رقم آپ پاکستان میں ڈیفرنٹ ایز پر ریکوائرمنٹ آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ڈیجیٹل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے، کوئی پاکستان میں جو بیٹھا ہے وہ اس کو اوپن نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ اس کو اوورسیز پاکستانیز ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ اس کے کی فیچرز کیا ہیں؟ اگر اس کے کی فیچر کی طرف چلیں تو اس کے کی فیچر بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 24 آورز اس کی سروس ہے، آن لائن سروس ہونی ہے، ڈیجیٹلائزیشن۔ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اس کی ٹرانزیکشن کریں، تو کبھی بھی آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں، ای میل کریں، آپ کو ریپلائی ہوگا۔ اور ایزی کنورژن آف فنڈز ہے، آپ نے یہاں سے کنٹری میں، پاکستان میں کہیں بھی اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو آپ کے ایزی ٹرانسفر ہونے ہیں۔ اور آپ کی جو اسٹیٹ بینک ہے، الیکٹرانکلی آپ کو اسٹیٹ بینک آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی آپ کو ٹیکسٹ میسج آ جائے گا، جو بھی آپ کا رجسٹرڈ موبائل نمبر ہوگا، رجسٹرڈ ای میل ایڈریس ہوگی۔ اور فنڈز ٹرانسفر فیسلٹی جو ہے آپ کے لیے، لیٹ سے آپ یہاں پہ ہیں، جتنے مرضی آپ فنڈ اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، اب جب یہ آپ پاکستان ٹرانسفر کریں گے تو آپ کو کوئی پوچھ نہیں، کیونکہ آپ کے اپنے ہی فنڈز ہیں، آپ نے باہر سے ارن کر کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ملٹی کرنسی میں آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، آپ ڈالر میں بھی اوپن کر سکتے ہیں، آپ پاک روپیز میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیلٹیز بلز آپ یہیں سے آپ رجسٹر کر لیں، جیسے کہ آپ واپڈا ہو گیا، سوئی گیس ہو گیا، جتنے بھی ہیں سارے یہ آن لائن رجسٹرڈ ہیں، وہاں سے آپ ان کو پے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی اور آپ کی کسٹم کی ٹرانزیکشنیں ہیں وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان فیوچر میں جو آپ ریئل اسٹیٹ میں کمرشل لیول پہ یا اپنے لیے کوئی گھر لیتے ہیں، اس کے لیے بھی یہاں سے ٹرانزیکشن الاؤڈ ہوگی، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، میں اپنی آڈینس کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے روشن پلان فار اوورسیز پاکستانیز، یعنی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل پلان اکاؤنٹ کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ تو سر، ویئر ٹو اپلائی، یہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے کہاں اپلائی کرنا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔
बेसिकली ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड है. उन्होंने कोई 8 बैंक ऑथराइज किए हैं जो पाकिस्तान के 8 बैंक हैं, उनके थ्रू हमने, क्योंकि डायरेक्टली तो वो हैंडल नहीं कर सकते, डेफिनेट किसी ना किसी कमर्शियल बैंक के साथ इनको लिंक्ड होना है और कमर्शियल बैंक ने भी यहाँ से फायदा लेना है. उनका फायदा क्या होगा, लेट से वो कमर्शियल बैंक अपनी कोई स्कीम मुतरादिफ कराता है, उसमें उनके कोई आप कह लें बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट, कोई भी चीजें होती है, इसलिए बैंक को भी फायदा होगा, एज सच ओवरसीज पाकिस्तानीज को होगा. उसमें बैंक अल फलाह है, फैसल बैंक है, हबीब बैंक, मिजान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, संबा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और यूबीएल बैंक है. ये 8 बैंक हैं ऑथराइज जिन के जरिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं. इनकी किसी की भी वेबसाइट पे जाएंगे, आप जाएंगे रोशन डिजिटल अकाउंट, वहां से आपको पूरी गाइडलाइन मिलती जाएगी, आप वहां पे अकाउंट ओपन करेंगे. जी सर, अब मैं अगला क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि हाउ टू अप्लाई, अगर इसके बारे में कुछ और आप ऐड करना चाहें तो. बिल्कुल ऐसा है. इसको अप्लाई करने के लिए आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो होने चाहिए. सबसे पहला तो आपके पास डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए कि आप ओवरसीज जॉब करते हैं. एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, इन शेप ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन शेप ऑफ सैलरी स्लिप होना चाहिए, इन शेप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर, कोई भी चीज होनी चाहिए. सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक तो ये हो जाएगा. दूसरा, आपकी जब आप पाकिस्तान से आउट हुए हैं कि एक एग्जिट स्टैंप एयरपोर्ट से होती है, वो भी आपके लिए कंपलसरी है, वो एक ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. और आपका जो नेकोब बना हुआ है या शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, वो भी आपके लिए कंपलसरी है. और पासपोर्ट का होना जरूरी है. ये चीजें, और आपको इसके साथ साथ आपका अपना ईमेल एड्रेस जो होना चाहिए, एक जो आप यूज करते हैं वो ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए. उसके साथ आपका आप कह लें कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ये आपको मैसेज आए, आपकी ट्रांजैक्शन हो और आपको सारी जितनी भी आपके इसकी अकाउंट की मूवमेंट हो उसका पता चले. जी सर, अब ये बताइए कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं. इसमें ट्रांजैक्शन अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ गवर्नमेंट से अभी तक जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हुए हैं, उसमें ये है कि आपकी जो पैसे आप उसमें सिर्फ ओवरसीज शेप में ही डिपॉजिट करा सकते हैं. लेट्स से मैं बहरीन बैठा हूं तो मैं उनके IBAN नंबर से वहां पे पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं. एक तो ये हो जाएगा. दूसरा, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, इन शेप ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट किसी बैंक से लिए हुए हैं या स्टॉक एक्सचेंज में मैं कोई काम किया हुआ है, वहां से कोई रकम आनी है तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. वो लीगल वे से थ्रू फेडरल गवर्नमेंट या आप कह लें कि उसी बैंक्स के थ्रू ही होगी. ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी. लेट से आप कह लें कि उसमें ये पैसे जमा हो सकते हैं. और अगर डेबिट ट्रांजैक्शन की बात करें, आप सारी डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. उसमें आप कह लें कि यूटिलिटी बिल भी पे कर सकते हैं, किसी को आप अमाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन, सारी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं. डेबिट के लिए कर सकते हैं, क्रेडिट के लिए ये लिमिटेशन है अभी तक. जी, तो मैं अपने ऑडियंस को एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं. और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है मोहम्मद हनीफ मलिक साहब, जिनको आप कभी कभार यहाँ पर बल्कि अक्सर और बेशतर एज एन होस्ट भी देखते हैं. ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी है. ये कतर में 4 साल और बहरीन में 10 साल HR एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में काम कर चुके हैं, तो इनका तजर्बा इस फील्ड में बहुत ज्यादा है. तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंटरनेट बैंकिंग से क्या मुराद है, या यहाँ जो रोशान प्लान से रिलेटेड इंटरनेट बैंकिंग है उसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताइए. इंटरनेट बैंकिंग ये कि जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको एक लगन मिल जाएगा. लगन आपका, आप कह लें इंटरनेट बैंकिंग, वहीं से बैठ के जब आपका दिल करे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पैसे आपने ट्रांसफर करने हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, किसी को पे करने हैं, यूटिलिटीज बिल पे करना है. 24 आवर्स आपको सर्विस है इसकी. ठीक है. ये मियां वकार अहमद साहब पूछ रहे हैं कि मैं मलेशिया में बिजनेस करता हूँ, कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाऊं. जी मियां वकार साहब, आपका ये है कि जो मैंने 8 बैंक बताए उसमें से किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाइए, वहां आप जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा ओपन रोशन बैंक अकाउंट. उस फॉर्म को आप क्लिक करेंगे. उसकी अभी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं. जब उस फॉर्म की तरफ जाएंगे, सबसे पहले वो आपको ईमेल एड्रेस और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल, कोई भी जो आपका मोबाइल है जो आप यूज करते हैं, वो अपने मोबाइल नंबर देना है. जब आप मोबाइल नंबर देंगे तो आपको 2 मैसेज आएंगे. OTP, वन टाइम पासवर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो आएगा. एक आपके ईमेल एड्रेस में आएगा, एक आपके मोबाइल में आएगा. उसको आप फॉलो करके नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे. फिर बैंक की रिक्वायरमेंट में कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगे. जब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसमें क्या होगा,
آپ کا سب سے پہلے پاسپورٹ کی فرنٹ پیج کی کاپی، سیکنڈ پیج کی کاپی، اور اس کے ساتھ آپ کا نیکوپ، شناختی کارڈ، او پی ایف کارڈ، اس کے پہلے پیج کی کاپی، دوسرے پیج کی کاپی، اس کے ساتھ ہی آپ کی ایگزٹ سٹیمپ جو ہوگی جب آپ پاکستان سے ایگزٹ ہوئے ہیں، وہ سٹیمپ آپ نے وہ اس میں وہ والا پیپر لگانا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک آپ کہہ لیں کہ وائٹ پیپر کے اوپر اپنے سگنیچر کر کے وہ بھی اٹیچ کرنے ہیں، اور ساتھ ہی اپنا آپ نے ایک فوٹو اپلوڈ کرنا ہے. جب یہ ساری چیزیں اپلوڈ کریں گے تو یہ آپ جب سبمٹ کریں گے، فارم سبمٹ ہو جائے گا، آپ کو کنفرمیشن آ جائے گی. جب کنفرمیشن آنے کے بعد آپ کو 48 آورس کے اندر اندر جس بینک کے تھرو آپ نے اوپن کیا ہوگا اس کے کسی نہ کسی نمائندے کی آپ کو کال آ جائے گی فار ویریفیکیشن، تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے بارے میں. جب آپ کو ایکسپلین کر دیں گے پھر آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. آپ کو لاگن بھی دے دیں گے، آپ کو آپریٹ کرنا بھی سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے سر، اب یہ بتائیے کہ وچ کرنسی اکاؤنٹ کین بی اوپنڈ؟ یہ ابھی جو ہے 2 کرنسیز میں اوپن ہو سکتے ہیں. ایک تو یو ایس ڈالر میں ہو سکتا ہے، ایک پاکستان روپیز میں ہو سکتا ہے. یہ گلوبل بیس آپ کہہ لیں کہ آپ پاکستان میں آئیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹ پاکستان روپیز میں چاہیے، اور اوورسیز میں ہے آپ گلوبل اکاؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں، لیٹس سے ایک بزنس مین ہے وہ ملٹی اکاؤنٹ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو یو ایس ڈالر میں، آپ دونوں بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پھر ایک دفعہ بتاتی چلوں اپنی آڈینس کو کہ جس ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیسے کھول سکتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے جو بھی کوشچنز ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور پوچھیے تاکہ ہم ان کے جواب دے سکیں. سر یہ شہزاد شاہ صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ اباؤٹ ساؤتھ افریقہ؟ سمز لکھا جی ہوا جی شاید. جی انہوں نے اسلام کہا ہوا ہے. وعلیکم السلام. شہزاد شاہ صاحب آپ بھی ان 8 اکاؤنٹ میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیں. جس کو بھی سلیکٹ جی کریں گے جب آپ کا یہ فارم جمع ہو جائے گا، آپ کا ڈیٹا چلا جائے گا، اگر آپ ان میں سے کسی بینک کے ساتھ آلریڈی لنکڈ ہیں، آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے، تو کچھ ڈیٹا وہ آٹومیٹیکلی سینکرونائز ہو جائے گا. وہ بینک آپ کو کنفرم کر دے گا آپ کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ سینکرونائز ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو کنفرمیشن ای میل آ جائے گی، ان کا نمائندہ آپ کو کال کرے گا، ایکسپلین کرے گا ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ. تو اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. آپ کسی بھی بینک میں آن لائن آپ نے کرنا ہے، نہ آپ نے کسی بینک میں جانا ہے، نہ کسی کو بائی ہینڈ آپ نے ڈاکومنٹ دینے ہیں. ٹوٹلی سسٹم آن لائن ہونا ہے، ڈیجیٹل ہونا ہے. ٹھیک ہے سر، اب یہ بتائیے کہ اس میں کوئی ایج لمٹ تو نہیں ہے؟ ایج لمٹ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، کوئی ایج لمٹ نہیں. تو یہ 18 ایئر سے چھوٹا ہوگا، مائنر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنا اکاؤنٹ ڈائریکٹلی اوپن نہیں کر سکتا. اس کے پیرنٹس کو اس کو ٹیک کیئر کرنی ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے اور اسے انڈر دین ایک ہمارے جو پاکستان رول اینڈ ریگولیشن کے حساب سے ایج ہے، تو اس کا آپریٹو اکاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے پیرنٹس کو اس کا اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا ٹل وہ کمپلیٹ کرتا ہے اپنے 18 ایئرس. تو باقی ایج کا کوئی نہیں. اس سے بڑے ماشاءاللہ جب بھی دل کرے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سر اب یہ بتائیے کہ ڈاکومنٹس جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں، پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا بتا دیا، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے کہ ڈاکومنٹس اس میں اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے چاہیے؟ ڈاکومنٹس میں آپ کو پاسپورٹ کا فرنٹ پیج چاہیے، سیکنڈ پیج چاہیے، شناختی کارڈ کا فرسٹ پیج چاہیے، سیکنڈ پیج چاہیے، آپ کو سیلری پروف چاہیے، سیلری پروف یا جو آپ امپلائمنٹ پروف آپ کہہ لیں وہ چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو ایک اپنے ہاتھ سے سگنیچر کیا ہوا ایک پیپر اٹیچ کرنا ہے جو آپ کے سائن جو آپ بینک میں کرنا چاہتے ہیں، اور ایگزٹ اسٹیمپ چاہیے اور ایک فوٹو چاہیے آپ کو. یہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو سبمٹ ہونے ہیں. سارے جو ڈاکومنٹ آپ نے سبمٹ کرنے ہیں ان کا جو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. جے پی جی میں کرنے ہیں یا جے پی ای جی میں کرنے ہیں یا پی این جی، یہ 3 فارمیٹ ہے. ان میں سے کسی میں کرنے ہیں. کسی اور میں جائیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سر، یہ میاں وقار احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ملیشین کرنسی میں سر کون سا بینک میں اوپن ہوگا؟ ابھی ملیشین کرنسی میں نہیں ہو سکتا، صرف یو ایس ڈالر میں آپ کر سکتے ہیں یا پاک روپیز میں کر سکتے ہیں. یہ کنٹرول پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ابھی وہ ان 2 ہی کرنسیز کو فوکس کر رہے ہیں. ان 2 میں سے کسی میں بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک اور کوشچن ہے شاہ جہان خان صاحب کا کہ واٹس لیٹسٹ سورس آف فنڈ ریکوائرڈ؟ اس کے لیے کوئی آپ کو فنڈ نہیں چاہیے. آپ کو 0 فنڈ سے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اس کے اوپر نہ ہی آپ کے کوئی چارجز ہیں، نہ ہی آپ کی کوئی ڈیڈکشن ہونی ہے. اگر آپ پاکستان کرنسی میں اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو آپشن ہے کہ آپ ڈیبٹ کارڈ لے سکتے ہیں، چیک بک لے سکتے ہیں. جو یو ایس ڈالر میں ہے اس میں آپ چیک بک لے سکتے ہیں. جو لیٹسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہے تو آپ کو اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب
آپ کا پاکستان کرنسی میں ہے تو اپنے پاکستان سے پیسے وڈرا کروانے ہیں تو پاکستان روپیز میں نکلیں گے. اگر آپ کے پاس US ڈالر کا ہے تو وہ پاکستان میں ایسی آپشن نہیں ہے, تو ایسی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. ٹائم بینگ اس چیز کو انہوں نے سسپینڈ کیا, آپ کہہ لیں کہ الاؤڈ نہیں ہے. تو ان فیوچر دیکھیں جب یہ ایک سموتھلی چل پڑے گا تو اس کے بعد دیر از پاسبلٹی کہ گورنمنٹ میں اس میں اور بھی کچھ ایڈیشن یا موڈیفیکیشن کرے. ابھی تک یہی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے سر, اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو ہم نے اس کے پروسیجر سارا جان لیا, اب آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم خراب کر سکتے ہیں یا جس میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں جس سے ہمیں اویئر رہنا چاہیے. اویئر یہ رہنا چاہیے جب آپ اکاؤنٹ اپنا اوپن کر رہے ہیں تو آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے, آپ کا جو رجسٹرڈ موبائل نمبر ہے, جو آپ کا لاگ ان ہے, وہ آپ نے کسی کو نہیں دینا. کیونکہ کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو بیچارے خود نہیں کر پاتے, وہ کسی کی ہیلپ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر دیں. وہ انفارمیشن ان تک ہونی چاہیے یا ان کو کم از کم اتنی اویئرنیس لینی چاہیے کہ ایک بار اگر انہوں نے یہ انفارمیشن کسی سے شیئر کی ہے تو اس کو ان کو چینج کرنا چاہیے, پاسورڈ چینج کرنا چاہیے, لاگ ان چینج کرنا چاہیے. اگر وہ کسی کے ہاتھ وہ چیز رہے گی تو وہ اس کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ایک میں آپ کو بتاؤں, انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ IBAN جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کمپلسری ہے. آپ کو ایک IBAN ملا جائے گا, IBAN جس کو بولتے ہیں, وہ آپ کا اس بینک کے تھرو آپ کو ملے گا. اکاؤنٹ نمبر بھی ہوگا, IBAN کے تھرو آپ کی ساری ٹرانزیکشنیں چلتی رہیں گی. کوئی بھی آپ نے اوورسیز سے آپ نے رقم ٹرانسفر کرنی ہے, IBAN کے تھرو ہی ٹرانسفر کرنی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی. تو اسپیشلی اپنے جو پاسورڈز ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے, وہ کسی سے شیئر نہیں کرنے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اویئر رہنا چاہیے. سر, جو لوگ جن کو انفارمیشن ہی نہیں ہے اور وہ اکاؤنٹ ایسا کھول لیتے ہیں خدا نخواستہ اور ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس کو ریکور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا ریکور کرنے کا یہی طریقہ ہے, 24/7 ہیلپ لائن ان کے پاس اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو جس بینک سے آپ لنکڈ ہیں, ہر بینک نے اپنا ایک ای میل ایڈریس کریٹ کیا ہوا ہے, ایک ہیلپ لائن سیپریٹ بنائی ہوئی فار روشن بینک اکاؤنٹ کے لیے. لیٹس سے اگر میں UBL کی بات کروں, UBL نے اپنا roshan@ubl.com.p کے نام سے ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے. انہوں نے ایک سیپریٹ ایک آپ کہہ لیں کہ سٹاف بٹھائے ہوئے ہیں جو اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو وہ ہیلپ لائن بھی ہے, ساری ڈیٹیل جب آپ کو ای میل آئے گی اس میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, پھر ان کو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے تھرو آپ کا یہ ایشو سارٹ ہوتا ہے. تو پر کوشش کریں کہ ایسا کریں نہیں کہ جس میں آپ کو بعد میں دقت ہو یا پرابلم ہو. ٹھیک ہے سر, ایک دفعہ لاسٹ میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس کے جو فوائد ہیں, جو لوگ یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان کو کیا فائدے ہوں گے؟ ان کے فوائد یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب ایک اکاؤنٹ ان کا اوپن ہو جاتا ہے, ان کی لیگلی منی ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, سیف ہے, ان کو کہیں رکھنے کے بجائے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں. وہاں سے ایک میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ورکر یہاں پہ کام کر رہا ہے, اس کے فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس کے یوٹیلیٹیز بل پے کر سکے. تو اس کا اگر یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, وہ اپنا جو یوٹیلیٹیز بل پے کرنے یہاں سے وہ کر سکتا ہے. اس کی فیملی کو کوئی تکلیف نہیں, کو وہیں سے کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ انویسٹمنٹ کی طرف جاتا ہے تو ہر بینک نے اپنے سیونگ سرٹیفکیٹس وہ دیے, وہاں سے وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں بھی اپنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اور ریئل اسٹیٹ میں یہ ابھی تک الاؤڈ نہیں ہوا کیونکہ ابھی نیا اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے, تو اس کو سلولی یہ چیزیں امینڈمنٹ ہوتی جائیں گی. اور گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے حساب ریئل اسٹیٹ میں بھی وہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کمرشل پلاٹنگ میں, اور کوئی بھی اپنے گھر یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب یہ بتائیے کہ اس میں جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے یا جو لمٹ ہوتی ہے اکاؤنٹ کی, وہ کتنی ہوتی ہے اس اکاؤنٹ؟ اس کی کوئی ڈیڈکشن نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ان لمیٹڈ ہے, نو ڈیڈکشن, نو ایکسپینس, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت سیکیور اور سیف اکاؤنٹ ہے, تو ان لوگوں کو اویل کر لینا چاہیے جن کو موقع مل رہے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابراہیم جہانگیر کا میسج ہے کہ وہ کہتے ہیں DHA ISB ویلی ٹوٹلی فراڈ سنس 12 years awaiting overseas. ابراہیم جہانگیر صاحب, انفارچونیٹ دیکھیں یہاں پہ کافی ایسی سوسائٹیاں بنی ہیں پاکستان میں, وہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اوورسیز پاکستانیز کتنی مشکل سے, کتنی محنت سے یہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اور کتنی یہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ادھر سے کما کے وہاں جب پیسے جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملتی ہے. تو جو بھی ایسے کام کر رہے ہیں تو ان کو میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے, اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری جو گورنمنٹ جس طریقے سے ہمیں سیف کر رہی ہے,
जैसा कि ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, ऐसी जो चीज़ें मुतरादिफ करा रहे हैं हम। और इसके साथ साथ अभी जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है कि वेरी सून ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि वो कुछ कॉलोनीज या कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो बन जाएंगे तो वहां आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ओवरसीज पाकिस्तानी में ऐसा कोई इशू है, आप क्या करें, आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा, ये पीएम पोर्टल में भी जाके और इसके बाद ये ओवरसीज पाकिस्तानी कंप्लेंट सेल बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट बेस पे, वहां भी अपनी ये पूरी डिटेल वहां आप रजिस्टर करें, अपनी कंप्लेंट करें, तो वहां से भी आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। जी सर। तो सर आप कोई मैसेज देना चाहें एंड में, या कोई और बात इस से रिलेटेड करना चाहें? मेरा यही मैसेज है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और एक अच्छी कोई भी स्कीम आ रही है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, खान साहब का एक प्रॉमिस था कि उन्होंने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हमारे सरमाया है, और वो नो डाउट कि इसके लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अभी तो शायद महसूस नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे कि ये देखें रोशन डिजिटल अकाउंट है, जो एक हमारे लेवल का तबका यहाँ पे तकलीफ में थे, किसी को पैसे भिजवाने, आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूं। देखिए कुछ तो एरियाज हैं जो सिटी बेस्ड हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आप कह लें कि जहाँ पे आबादी बहुत दूर दराज है, प्रोजेक्ट लेवल पे, वहां से उन लोगों को जब पैसे पाकिस्तान में भिजवाने या अपने कंट्री में भिजवाने हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है उनको पैसे ट्रांसफर करने के लिए कि उनको वहां से टाइम निकालना, आना, छुट्टी लेना, वो बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। ये एक अच्छी स्कीम है, अच्छा आप कह लें कि मैसेज है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। हम सबको ओवरसीज पाकिस्तानीज अकाउंट को फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हमें एक्सचेंज या दूसरे हुंडीज के जरिए पैसे भेजने की बजाय इनके थ्रू पैसे भेजने चाहिए। ये हमारे लिए भी बेहतर है और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर है, और हमारे लिए सेफ एंड साउंड ये अकाउंट है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ इतनी अच्छी नॉलेज शेयर की। मैं समझती हूँ बाज़ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कैसे हम अपने जो सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अपनी ऑडियंस का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ रहे, हमें सराहते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं। तो कहना चाहूंगी कि दोबारा मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।